من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. صدق الله مولانا العظيم. 18واں پارہ سورۃ النور، آیت نمبر 36 سے لے کر 38 تک کا ترجمہ انشاءاللہ العزیز عرض کرنا ہے۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے توحید اور معاشرتی احکامات بیان کرنے کے بعد اپنی زبانوں اور دل کو اللہ کی یاد اور ذکر میں مگن رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا فی بیوت، ان گھروں میں یعنی ان مساجد میں، اذن اللہ، اللہ نے حکم دیا ہے، ان ترفع، کہ اس میں بلند کیا جائے، وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور ان میں یاد کیا جائے اللہ کا نام، یعنی مساجد میں اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد بلند کی جائے۔ یُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، یہ بیان کرنے کے بعد آگے اللہ نے صحابہ کی شان بیان کی، فرمایا بیان کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں ان مساجد اور ان گھروں میں، بالغدو، صبح کے اوقات میں بھی، والآصال، اور شام کے اوقات میں بھی۔ کون تسبیحات کرتے ہیں؟ فرمایا رجال، ایسے مرد، عورتوں کا ذکر نہیں ہے، ایسے مرد اللہ کی یاد اور تسبیحات پڑھتے ہیں، لا تلہیہم تجارت، جن کی شان یہ ہے کہ انہیں تجارت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی، ولا بیع، اور نہ خرید و فروخت انہیں اللہ کی یاد سے مگن کرتی ہے۔ کیا مطلب؟ کوئی بڑا بیپار ہو یا چھوٹا سودا اور چھوٹی تجارت ہو، وہ ہر حال میں اللہ کی یاد اور ذکر میں مگن رہتے ہیں۔ وہ چاہے دنیا کا کاروبار کر رہے ہوں، تجارت کر رہے ہوں، لیکن ایسے نہیں ہو سکتا کہ ان کے دل میں اللہ کی یاد اور ذکر نہ ہو۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور ان مساجد میں وہ لوگ اللہ کی تسبیحات پڑھتے ہیں کہ جن کو دنیا کے کام کاج نہ نماز سے غافل کرتے ہیں اور نہ زکوٰۃ دینے سے غافل کرتے ہیں۔ وہ دنیا کے جتنے مشکل مرحلوں میں پھنسے ہوں، جتنے بھی بڑے کاموں میں مگن ہوں، لیکن وہ نماز پابندی سے ادا کرتے ہیں۔ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، حالات جیسے بھی ہوں وہ زکوٰۃ ضرور ادا کرتے ہیں۔ تو یہ صحابہ کرام کی عظمت بیان کی، ان کی شان بیان کی کہ وہ ایسے مرد ہیں کہ جیسے حالات ان پر آئیں، نہ وہ اللہ کی یاد سے غافل ہوتے ہیں، نہ زکوٰۃ دینے سے غافل ہوتے ہیں، نہ نماز قائم کرنے سے غافل ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ نے جو صحابہ کی شان بیان کی، یہ کیوں بیان کی؟ کہ جو رویہ انہوں نے اپنایا تم بھی وہی اپناؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں جا رہے ہیں، آپ نے چلتے ہوئے یہ فرمایا سبق المفردون، مفردون اکیلے رہنے والے سبقت کر گئے۔ یا رسول اللہ مفردون کون ہے؟ آپ نے فرمایا الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں یہ سبقت لے گئے،
اور یہ دوسرے لوگوں سے پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ ایک اور روایت میں ہے جب قرآن کی آیت اتری والذین یکنزون الذھب والفضۃ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم، جو سونا اور چاندی اور دنیا کا مال جمع کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں نہیں دیتے، انہیں عذاب کی بشارت سنا۔ جب یہ آیت اتری تو صحابہ کرام نے عرض کیا یہ تو برا مال ہے، سونا بھی برا ہے، چاندی بھی بری ہے، جس پر اللہ عذاب کی بشارتیں دے رہا ہے۔ تو کاش لو علمنا ای المال خیر فنتخذہ، اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ کون سا مال اچھا ہے تو ہم وہ لیں گے۔ یہ تو برا مال ہے، اس پر تو عذاب مل رہا ہے، اگر ہمیں پتہ چل جائے اچھا مال کون سا ہے تو ہم وہ لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں فرمائی کہ وہ بہترین مال ہے، وہ اچھا مال ہے، اس جہان میں بھی کام آئے گا، اس جہان میں بھی۔ وہ کون سی 3 چیزیں؟ نمبر 1 آپ نے فرمایا لسان ذاکر، ذکر سے تر رہنے والی زبان، یہ بہترین مال ہے۔ قلب شاکر، ایسا دل جو شکر ادا کرنے والا ہو، یہ بھی بہترین مال ہے۔ اور نمبر 3 آپ نے فرمایا وزوجۃ مومنۃ، ایک مومنہ اور ایماندار بیوی مل جائے، یہ بہترین مال ہے۔ کیوں بہترین مال ہے؟ تعینہ علی ایمان، کہ یہ ایمان اور نیکی کے کاموں میں مرد کی معاونت اور مدد کرے گی۔ آپ نے فرمایا دنیا کلھا متاع، یہ دنیا ساری کی ساری ایک سامان ہے جس سے چند دن نفع اٹھانا ہے۔ وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، اور اس پوری دنیا میں اگر کوئی بہترین مال ہے تو فرمایا وہ نیک بیوی ہے۔ آپ نے فرمایا اگر نیک مال لینا چاہتے ہو، اچھا مال لینا چاہتے ہو جس پر نفع ہی نفع ہے، تو وہ یہ 3 چیزیں ہیں، لسان ذاکر، قلب شاکر، وزوجۃ مومنۃ، زبان وہ جو اللہ کے ذکر سے تر رہے، وہ دل جو ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرے، کوئی ملے یا نہ ملے، نفع آئے نقصان آئے، زیادہ نفع ملے تھوڑا ملے، کوئی چیز ملے یا نہ ملے، ذکر اور شکر ادا کرنا ہے آپ نے رکھا۔ اور ایسی پاک دامن اور مومنہ بیوی، آپ نے فرمایا یہ چیزیں لو، یہ بہترین مال۔ اور ایک اور روایت میں صحابہ کرام نے آپ سے پوچھا یا رسول اللہ ای الاعمال افضل، سب سے بہترین عمل کیا ہے جو ہم وظیفہ بنا لیں، جو ہم کریں؟ آپ نے فرمایا بہترین عمل یہ ہے ان تفارق الدنیا ولسانک رطب من ذکر اللہ، بہترین وظیفہ تو یہ ہے کہ تیرے اوپر موت ایسے حال میں آئے کہ تیری زبان ابھی اللہ کے ذکر میں لگی ہو، تر ہو تیری زبان، خوشبو آ رہی ہو ذکر کی، یہ بہترین وظیفہ ہے۔ ہم ایسا وظیفہ ڈھونڈتے ہیں جو دن میں ایک دفعہ کیا جان چھوٹ گئی، ایسے نہیں۔ وظیفہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات کی طرف رغبت پیدا ہو، اللہ سے مانگنے میں زیادہ وقت گزر جائے، تو ہم ایسا وظیفہ ڈھونڈتے ہیں جو صبح کر لیا ہے شام کو پھر 24 گھنٹے پہ غم ہو گئے۔ آپ نے فرمایا بہترین عمل اور بہترین وظیفہ ہر وقت اللہ کا ذکر زبان پہ ہو، اور جب موت آئے تو تیری زبان اللہ کے ذکر میں لگی ہوئی ہو، سب سے بہترین عمل۔ تو اللہ نے مساجد میں خصوصاً، باقی گھروں میں بھی یہی حکم ہے، لیکن مسجد کی عظمت کی بنا پر فرمایا یہاں دنیا کی باتیں بلند آواز سے نہ کی جائیں، یا اللہ نے فرمایا ترفع، بلند آواز سے تلاوت کی جائے، بلند آواز سے احادیث پڑھی جائیں، بلند آواز سے اللہ کا ذکر کیا جائے، نہ یہ بلند آواز سے دنیا کی باتیں چھیڑ دی جائیں۔ آپ نے فرمایا بچوں کو مساجد سے دور رکھو، انہیں اس کے ادب کا نہیں پتا، مجنونوں کو مسجد سے دور رکھو، انہیں مسجد کا آداب نہیں معلوم، مفلوج العقل ہے۔ اور فرمایا اپنے دنیا کے جھگڑوں کو بھی مسجد سے دور رکھو، وہاں باتیں بلند ہوں گی۔ اور فرمایا تجارت اور خرید و فروخت کو بھی مسجد سے دور رکھو۔ مساجد میں جو چیزیں کرنے کی ہیں وہ اللہ کا ذکر اور قرآن پاک بلند آواز سے پڑھا جائے۔ ہم دنیا کی باتیں تو بلند آواز سے کرتے ہیں،
لیکن قرآن نہیں پڑھتے، شرم آتی ہے، کیوں پڑھنا نہیں آتا؟ اور باتیں کرتے ہوئے کہ ہمیں کوئی حیا نہیں آتی، کوئی شرم نہیں آتی۔ آپ نے فرمایا مسجد میں آؤ تو خیال کرو، گویا کہ جب تم مسجد میں آؤ تو اللہ کا ہم نشین اور اللہ کے ساتھ ملاقات کرنے والے بن گئے ہو۔ یہ اللہ کا گھر ہے، اور بندہ کسی کے گھر میں جاتا ہے تو اس سے ملاقات کے لیے جاتا ہے، تو یہاں مسجد میں آئے ہو تو اللہ کے ہم نشین بن گئے ہو، اللہ سے ملاقات کے لیے آئے۔ ایک صاحب ہے حضرت صاحب بن یزید کندی، فرماتے ہیں میں ایک دن اللہ کے رسول کی مسجد میں کھڑا تھا، میں پیچھے دیکھتا ہوں کہ مجھے ایک کنکری اور پتھر لگا، میں نے دیکھا کہ مارنے والا کون ہے، تو نظر اٹھا کے دیکھا حضرت عمر مجھے مار رہے ہیں۔ آواز نہیں بلند کی بلانے کے لیے، انداز دیکھیے ادب کا، ایک کنکری پھینکی مجھے بلانے کے لیے۔ جب میں نے ان کی طرف توجہ کی اور دیکھا، فرمایا یہ دو بندے جو جھگڑ رہے ہیں اور آواز بلند کر رہے ہیں مسجد میں، انہیں بلاؤ میرے پاس۔ وہ دو بندے آئے، پوچھا کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ ہم طائف سے آئے ہیں، یہاں مہمان ہیں، ہمارا کوئی کام ہے، ہم یہاں رک گئے۔ فرمایا یہ جو تم جرم کر رہے ہو نا مسجد میں بلند آواز سے باتیں کرنے کا، اگر تم مہمان نہ ہوتے تو اللہ کے رسول کی مسجد میں آواز بلند کرنے پر میں تمہیں کوڑے اور درے مارتا۔ تم مہمان ہو تو میں تمہارا لحاظ کرتا ہوں، لیکن آئندہ خیال کرنا۔ تو حضرت عمر کا جلال دیکھو اور ادب بھی دیکھو، ادھر صرف جلال ہی نہیں، ہمیں تو جلال آ جائے تو نہ مسجد کے ادب کا پتہ ہے، نہ کسی کا لحاظ ہے، نہ اللہ کی یاد ہے، نہ کوئی چیز ہے، کوئی خیال نہیں کرتے۔ حضرت عمر کو بھی جلال آیا، لیکن انہیں آواز دے کر بھی نہیں بلایا کہ کہیں اور بے ادبی نہ ہو جائے، کنکری پھینک کے بلایا، ادھر متوجہ ہو، متوجہ ہو، یہ تو کہا آئندہ یہ کام نہ کرنا کہ مسجد میں آواز بلند کرو، اگر یہ کیا تو میں تمہیں درے اور کوڑے ماروں۔ تو دعا اللہ ہمیں بھی مساجد کا ادب اور مسجد میں آنے کی تمیز سکھلائے۔ یہ اللہ نے صحابہ کرام کی تعریف کی کہ وہ ایسے لوگ ہیں مساجد میں بجائے دنیا کی آوازیں اور باتیں کرنے کے وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ فرمایا یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، اور وہ ایسے دن سے ڈرتے ہیں جس دن میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی، اور یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو پھر مسجد کا ادب خود بخود ہو جائے گا کہ وہ ایسے دن سے ڈرتے ہیں جس دن میں آنکھیں اور دل الٹ جائیں گے۔ کیا مطلب؟ قیامت والے دن کی بات ہے جب دل اور کلیجے یہاں گلے پر آ رہے ہیں، لدل خناجر کاظمین، اتنی شدت اور ہولناکی اور ڈر ہوگا کہ کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے ڈر کی وجہ سے، کبھی امید لگے گی کہ اللہ معاف کر دے گا اور کبھی ڈر ہوگا کہ ابھی ہلاک ہو جائیں گے، تو ان کے دل دھڑک رہے ہوں گے اور آنکھیں الٹ رہی ہوں گی، کبھی دائیں اور کبھی بائیں، کبھی اوپر اور کبھی نیچے۔ یہ دیکھیں گے کہ اعمال نامہ ابھی کس ہاتھ میں ملتا ہے، اعمال نامہ کہاں سے آ رہا ہے، نجات کا پروانہ ملتا ہے یا ہمیشہ کے لیے عذاب کی وعید مل رہی ہے۔ ان کی آنکھیں الٹ جائیں گی۔ فرمایا لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، اور یہ دن اللہ اس لیے قائم کرے گا تاکہ اللہ انہیں بدلہ دے بہتر سے بہتر جو وہ کر کے آئے ہیں۔ یعنی ایک تو وہ جو مستحق ہے نا اجر کے، اللہ وہ بھی دے گا، اور اس اجر سے زائد اللہ اور بھی اضافی دے گا۔ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، جس کو اللہ نے اس لفظ میں بیان فرمایا کہ میں اپنے فضل سے اضافہ بھی کروں گا۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، کیونکہ اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے۔ جب دنیا میں بغیر حساب کے دیتا ہے تو آخرت جو ہے ہی دار الجزا، دار الثواب ہے، وہاں تو اللہ ایمان والوں کو بغیر حساب کے دے گا۔ پہلے تو وہ دے گا جس کے وہ مستحق ہیں اور اللہ کا وعدہ ہے، اس کے بعد اللہ فرمائے گا ابھی اضافہ ہی اضافہ ہے، اور اتنا اضافہ دے گا فرمایا کہ وہ حساب بھی نہیں کر سکیں گے۔ دعا اللہ عمل کرنے کی